تمام دوست احباب اور ہماری بہنیں بیٹیاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سب سے درخواست ہے کہ وہ عقیدت و احترام بڑی تعظیم کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ جہاں جہاں دنیا کے کونے کونے میں جن جن ملکوں میں میری آواز جا رہی ہے، ان سے درخواست ہے کہ دین کی باتوں کو بڑی عظمت اور تعظیم سے سنیں اور درود شریف پڑھ لیں۔ بیان شروع ہو رہا ہے۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ وقال صاحب القبر الأعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء، فقیل وما هن یا رسول اللہ؟ قال اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحمور واتخذت القينات ومعازف، وألعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا مسخا۔ بزرگان محترم، علماء کرام، حفاظ کرام، بزرگوں اور دوستوں، میری پیاری ماں بہنوں، پورے عالم میں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، وہ تمام ہماری مائیں بہنیں دین کی باتیں بڑی عظمت کے ساتھ سنیں۔ رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور جو مصیبت وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبتیں تم کو پہنچتی ہیں وہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتی رہتی ہے۔ اگر ہر جرم اور خطا پر گرفت ہو تو زمین پر کوئی متنفس، کوئی سانس لینے والا انسان اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچ نہیں سکتا تھا۔ جب امت مسلمہ گناہوں، معصیتوں اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے اور کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرنے لگتی ہے،
تو اس وقت امت پر اللہ کی طرف سے سخت عذاب، ناگہانی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں اور پریشانیاں امٹ امٹ کر آنے لگتی ہیں۔ محدثین اور اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ بندوں پر جو بھی مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ بسا اوقات کبھی ایک بستی والے یا ایک محلے یا ایک شہر والے یا کسی ملک والے کسی گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا غضب دنیا کی تمام قوموں پر مسلط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پورا عالم طرح طرح کی مصیبتوں، مشکلات اور پرابلم میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کا تمام عالم آج مشاہدہ کر رہا ہے۔ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا بے بس نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت کے حال پر رحم فرمائے اور پورے عالم سے ناگہانی آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کو دور فرما دے، اور خاص طور سے کورونا وائرس کو آنن فانن کن فیکون کے ذریعے سے پوری دنیا کے تمام ممالک اور اکناف عالم، ایک ایک گاؤں دیہات اور شہر بستی اور ایک ایک مسلمان مرد و عورتوں سے دور فرما دے اور امت کو تباہی اور مصیبت سے بچا کر چین و سکون اور راحت نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العالمین نے انبیاء اور اولیاء، پروردگار عالم انبیاء اور اولیاء کاملین کی ندامت کے آنسوؤں کی لاج رکھ کر امت کو معاف فرما دے اور امت مسلمہ کو تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ یقیناً ہماری پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں اور رات دن گناہ کرتے کرتے برباد ہو گئی ہے، اور ہمارے دل سے گناہوں کا احساس جاتا رہا اور ہم لوگ بے باکی، بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کرے کہ پوری زندگی میں کتنے بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے تمام مسلمان مرد و عورتیں 5 وقتہ نمازوں کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے عوام و خواص بھی جھوٹ، وعدہ خلافی، عہد شکنی، غیبت، شکایت، چغل خوری، بد نظری، تعلی، بڑائی، تکبر، بدگمانی، حسد، کینہ، کپٹ، بغض و عناد اور ماں باپ کے ساتھ بے ادبی، بدسلوکی اور علماء و بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں، نہ معلوم کتنی برائیاں رات دن ہم کرتے رہتے ہیں۔ ہم سب کو موجودہ حالات میں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کے مطابق ہمیں زندگی گزار کر آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ ہم سب کو بہت ہی زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ علماء کرام،
محدثین اعظام، بزرگان دین اور والدین کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والے مرنے سے پہلے دنیاوی عذاب اور مصائب و آلام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور خطرہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کہیں مرنے سے پہلے ان کا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور امت کے ایک ایک فرد کو معاف فرما دے۔ لہذا اس کا ہمیں ہر ایک کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک، ادب و احترام اور تعظیم کے ساتھ پیش آنا اور ان کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جب مسلمان مرد و عورتوں میں سے کوئی بھی 15 قسم کے گناہوں اور معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں، مصیبتوں، بیماریوں اور حادثات میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر رسول اکرم، نبی معظم، شفیع الامم، سید الکونین، صاحب لولاک، سیار افلاک، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، نذیر العالمین، آقا انعامدار، سرکار مدینہ، تاجدار دو عالم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے عظیم مجمع میں ارشاد فرمایا۔ آقا نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تم کو ایک بہت ہی اہم بات نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 15 قسم کے گناہوں میں، معصیت میں مبتلا ہو جائے گی تو ان میں سے کسی کی خیر نہیں، اور بلائیں اور آسمانی آفتیں، مصیبتیں اس طرح پے در پے آنا شروع ہو جائیں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جانے کی وجہ سے تسلسل کے ساتھ ایک کے بعد دیگرے تمام دانے نکل جاتے ہیں، تو اسی طرح تسلسل کے ساتھ بلائیں، حوادثات، آسمانی آفتیں اور مہلک بیماریاں اور سرخ آندھیاں، طوفان، سیلاب امٹ کر آنے لگیں گے۔ حدیث میں جن 15 قسم کے گناہوں کا ذکر ہے اس کی تفصیل یہ ہے، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، مختصر طور پر قرآن حدیث پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ آقا نے فرمایا، اذا کان المغنم دولا، ان 15 گناہوں میں سے اور معصیت میں سے جن کی وجہ سے امت پر عذاب نازل ہوتا ہے، وہ مال غنیمت میں خیانت کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والامانۃ مغنما، یعنی امانت داری میں خیانت کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک امانت داری میں خیانت کر رہا ہے۔ امانت داری صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس مال رکھ دیا جائے، 1,00,000 2,00,000 50,000 وہ مال واپس کر دے، یہی امانت داری نہیں۔ امانت داری کی بہت سی اقسام ہیں،
کہ اگر کوئی کسی مجلس میں کوئی بات کہے دوسری جگہ اس کو نقل کرنا یہ بھی امانت داری کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی سے مشورہ لے تو المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ اچھا مشورہ دے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ اگر کسی سے مشورہ لیا جائے تو جان بوجھ کر کے غلط مشورہ دیتا ہے تاکہ وہ پریشانی میں پرابلم میں آ جائے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو میں یہ بات کسی سے، چونکہ اس نے مجھ سے منع کیا ہے، چونکہ تم میرے اخص الخاص ہو، میں تم سے بتاتا ہوں تم کسی سے نقل نہ کرنا، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ یہ امانت میں خیانت تمام ہر چیز میں امانت داری کا خیال رکھنا۔ اساتذہ کرام وقت کی پابندی کریں، وقت پر مدرسے پہنچ کر کے درس کا آغاز فرمائیں۔ اگر 1 منٹ 2 منٹ چند منٹ بھی تاخیر ہوتی ہے یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ محدث اعظم قطب عالم والد مرحوم حضرت شیخ مولانا عبدالجبار صاحب نور اللہ مرقدہ معذوری کے باوجود درس شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے درسگاہ میں پہنچ کر درس کے آغاز کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آقا نے فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنا منافقت ہے، اور منافق کی 4 علامتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ آقا نے فرمایا اذا حدث کذب، جب منافق بے دین لوگوں سے بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کسی قوم سے عہد کرے، پیمان کرے، کوئی معاملہ کرے تو غداری کرے، عہد کو توڑ دے، وعدہ خلافی کرے، یہ سب منافق کی علامت ہے اور یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور تیسرا وہ گناہ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسرا وہ گناہ اور وہ معصیت جس کی وجہ سے امت پر عذاب نازل ہوتا ہے اور امت آفت میں، مصیبتوں میں، پرابلم میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا ہے۔ لہذا جب ایسا زمانہ آ جائے گا جس میں لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر ادا کرنے کو اپنے اوپر تاوان سمجھنے لگیں گے تو امت کی خیر نہیں، اور امت پر طرح طرح کی بلائیں اور مصیبتیں، آفتیں آسمان سے نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطاع الرجل زوجته، چوتھا وہ گناہ
جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے وہ آسمانی مصیبتوں میں، بیماریوں میں، وباؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بیوی کی اطاعت کرنا ہے۔ جب ایسا زمانہ آ جائے، آقا نے فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا۔ جب آدمی اپنا معاملہ عورت کو سونپے گا تو معاشرہ سے فلاح و بہبودی سب ختم ہو جائے گی۔ عورتوں کو جب گھر میں شوہر کے اوپر اختیار حاصل ہو جائے گا تو یہ اختیار صرف گھر تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ گھر سے حکومت تک پہنچے گا۔ جب شوہر پر اختیار حاصل ہو چکا ہے تو وہ اب خاندان اور محلہ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی فکر کرے گی، پھر پورے شہر کے اختیارات کی فکر میں لگ جائے گی، پھر صوبہ اور حکومت کا نظام اور اختیارات کی فکر کرے گی۔ فارس کا بادشاہ کسریٰ کی موت کے بعد جب اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو سلطنت پر مامور کیا، اس کو بادشاہت عطا کر دی گئی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح یاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنا معاملہ عورت کو سونپ رکھا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعَقَّ أُمَّهُ، پانچواں وہ گناہ اور وہ معصیت جو عذاب الہی کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، وہ ماں کی نافرمانی کرنا ہے۔ حق امہ، ماں کی نافرمانی کرنا ہے۔ جب آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا تو امت کی خیر نہیں، بلا اور مصیبتیں آ پڑیں گی۔ ماں کی خدمت، فرمانبرداری اولاد پر واجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھٹا وہ گناہ اور معصیت جس کی وجہ سے تمام لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے بر صدیقہ، لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، اخلاق سے پیش آئیں۔ آدمی اپنے دوست کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی اور اچھا برتاؤ کرے گا۔ اور ماں باپ کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ اور عام انسانوں کے ساتھ تکبر سے پیش آئے گا، بد اخلاقی سے پیش آئے گا۔ رسول اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَجَفَا أَبَاهُ، ساتواں گناہ وہ ہے اور ساتویں معصیت جس کی وجہ سے لوگ پرابلم میں، مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے باپ کے ساتھ سختی اور بدسلوکی کرنے کی وجہ سے، حالانکہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا واجب اور لازم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کی تاکید اپنی تمام عبادات کی تاکید کے ساتھ ساتھ بیان فرمائی ہے۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں
تو بات بات پر غصہ کرنے لگتے ہیں اور دراسی باتوں پر ڈانٹنے اور برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ ان کو حق ہے کہ وہ سب کچھ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر تم تمام مسلمان مرد و عورتوں کو تاکید ہے کہ تم زبان سے اف کا لفظ بھی زبان سے نہ نکالنا، بلکہ نہایت نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا لازم ہے، اور اگر تم نے اف بھی کہہ دیا، تم نے ان کو جھڑک دیا، تو سمجھو کہ دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ان کے پاس جاؤ تو نہایت عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ اور اپنے آپ کو بالکل مٹی بنا کر جایا کرو۔ تمہارے چہرہ سے ماں باپ کی عظمت و احترام اور ہاتھ پیر اور اعضاء سے عز و انکساری اور زبان سے اعلیٰ درجے کی محبت کے آثار خوب اچھی طرح ظاہر ہو رہے ہوں۔ ایک عبرتناک واقعہ والد مرحوم محدث اعظم قطب عالم حضرت شیخ مولانا عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، جن کے لاکھوں مریدین پورے عالم میں تھے، بڑے بڑے علماء ان سے سلسلے میں جڑے ہوئے تھے۔ عرصے تک انہوں نے ڈابیل تعلیم الدین میں بخاری کا درس دیا، تقریباً 35 سال مراد آباد شاہی میں بخاری کا درس دیا۔ پورے گجرات میں ان کی بڑی خدمات ہیں، امت پر ان کا بڑا احسان ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے یہ واقعہ بارہا مجمع میں بیان فرمایا کہ میں اس علاقے کو بھی جانتا ہوں، اس بستی کو بھی جانتا ہوں، اس شخص کا نام بھی معلوم ہے، لیکن غیبت کرنا مقصود نہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے میں اس گاؤں بستی کا تذکرہ نہیں کرتا۔ صرف میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص اپنے باپ کو گھر سے مارتا ہوا اور پیٹتا ہوا باہر لایا، اور محلے والے بستی والے جہاں کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں وہاں تک پیٹتا رہا، مارتا رہا، اور پیٹ اتنا ظالم تھا کہ کوئی قریب جا کر چھڑانے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا۔ بیٹا اتنا بدبخت تھا، بد اخلاق تھا، جب مارتے مارتے قوم کی کوڑی پر، کوڑا گھر پر اپنے باپ کو گرا دیا، اور گرا کر کے گھسیٹ کر کے اور آگے لے جانے لگا، تو باپ نے کہا روتے ہوئے کہ بیٹا بس کر، یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹ کر مارا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، باپ نے کہا بس کر بیٹا بس کر، میں بھی اپنے باپ کو یہاں تک گھسیٹ کر مارتے ہوئے لایا تھا۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو اس نافرمانی کی نحوست سے محفوظ فرمائے، اور سب کو فرما برداری اور والدین کی اطاعت کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، تفصیل کا موقع نہیں، رسول اکرم نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ۔ 8واں وہ گناہ اور معصیت جس کی وجہ سے بلائیں مصیبتیں دنیا میں نازل ہوتی ہیں، لوگ بڑی بڑی آفتوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی مسجد کی بے ادبی اور بے حرمتی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جب وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندر
بازار کے شور کی طرح شور و غل کریں گے، اور مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کرنے والوں میں روک تھام کرنے والے نہ ہوں گے، اور نہ ہی مساجد کا ادب و احترام باقی رہے گا، تو سمجھ لو کہ اب امت کی خیر نہیں، اب امت بلاؤں میں مصیبت میں مبتلا ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایک قوم ایسی پیدا ہوگی کہ وہ لوگ اپنی دنیا کی ساری باتیں مسجدوں میں بیٹھ کر کریں گے، کاروبار، لین دین، ہر طرح سے دنیا کی باتیں، اور یا یوں ہی بیٹھے بیٹھے فضول باتیں، ہنسی مذاق، غیبت، شکایت، بہتان مساجد ہی میں بیٹھ کر ایک دوسرے پر لگائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن مسجد میں دنیا کی بات کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا۔ پھر بھی اگر وہ بدبخت خاموش نہیں ہوتا تو فرشتے کہتے ہیں اسکت یا عدو اللہ، اے اللہ کے باغی اور دشمن چپ ہو جا۔ یہ ادب کی جگہ ہے، یہ اللہ کا پاک گھر ہے، مقدس مکان ہے۔ پھر بھی اگر وہ بدبخت خاموش نہیں ہوتا تو فرشتے کہتے ہیں اسکت، اے اللہ کے دشمن، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے۔ بلا وجہ ہم لوگوں کو کبھی اس طرف دھیان بھی نہیں ہوتا۔ مساجد کا ادب و احترام ہر مسلمان پر واجب ہے، اور مساجد میں شور و غل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کو کبھی اس طرف دھیان بھی نہیں ہوتا، بلا وجہ معصیت کا ارتکاب ہو جایا کرتا ہے۔ رسول اکرم نبی معظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، نویں قسم کی وہ برائی اور وہ گناہ اور معصیت آدمی، وہ معصیت جس کی وجہ سے وہ مصیبتوں میں، بلاؤں میں، اللہ کے غضب میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب وہ زمانہ آ جائے کہ لوگ گھٹیا آدمی کو اپنا رہبر بنا لیں، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم کا سربراہ اور قوم کا لیڈر ان میں سے سب سے گھٹیا اور کمینہ قسم کا شخص ہوگا، جس میں نہ علم ہوگا، نہ ہی عقل اور دانش مندی، اور نہ ہی دینداری اور عدل و انصاف ہوگا، تو امت کی خیر نہیں، امت پر طرح طرح کی آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث شریف میں مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں میں 3 قسم کی برائیاں پیدا ہو جائیں، نمبر 1، جب امت کے امراء
اور سربراہان امت کے سب سے شریر ترین لوگ ہوں تو امت کی خیر نہیں۔ نمبر وہ برائی جب امت میں عام ہو جائے، امت کے مالدار یعنی میری امت میں جو مالدار ہیں وہ بخیل ہو جائیں، کنجوس ہو جائیں تو امت میں خیر اٹھ جائے گی اور بلائیں نازل ہوں گی۔ تیسرا وہ گناہ جو امت میں عام ہو جائے اور لوگ مبتلا ہو جائیں، امت کا معاملہ عورتوں کو سونپ دیا جائے اور انہی کی رائے سے طے ہونے لگے تو سمجھ لو کہ امت کی خیر نہیں اور امت کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 3 خرابیاں امت میں عام ہو جائیں گی تو امت کی خیر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرم الرجل مخافت شرہ، 10واں وہ گناہ اور وہ برائی اور معصیت ہے جس کی وجہ سے لوگوں پر بلائیں، مصیبتیں اور بیماریاں نازل ہوتی ہیں، لوگ طرح طرح کے حادثے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب وہ زمانہ آ جائے۔ نمبر 10 برائی یہ ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں لوگ کسی آدمی کا اعزاز و اکرام صرف اس لیے کریں گے تاکہ اس کے شر سے بچیں۔ اگر آج اس کا اعزاز نہ کیا گیا تو کل پتہ نہیں کدھر سے شرارت کا سلسلہ شروع کر دے گا۔ اس لیے نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت ہے، اس شخص کی تعظیم اور احترام ظلم سے بچنے کے لیے اور اس کے شر سے بچنے کے لوگ کریں گے۔ جب ایسا زمانہ آ جائے تو امت کی بربادی شروع ہو جائے گی اور امت کی خیر اٹھ جائے گی، جیسا کہ آج کل پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، 11ویں وہ برائی ہے، 11واں وہ گناہ ہے کہ جب لوگوں میں شراب پینا عام ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 11 کی معصیت اور برائی یہ ہے کہ امت میں شراب عام ہو جائے گی اور شراب کا عیب جیسا ہونا چاہیے معاشرہ اور ماحول میں ایسا باقی نہیں رہے گا۔ باپ بیٹے کے سامنے اور بیٹا باپ کے سامنے شراب پیے گا تو کوئی غیرت نہ ہوگی، اور شراب بیٹی ماں کے سامنے، بیوی شوہر کے سامنے شراب پیے گی تو لوگوں کو کوئی حجاب نہ ہوگا۔ اور شراب کی قباحت اور برائی کے بارے میں امام ترمذی نے اپنی کتاب الترغیب و ترہیب میں 57 حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شراب کے بارے میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت کی جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے اور بد دعا فرمائی ہے۔ نمبر 1 شراب بنانے والے ملازم پر لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 2 وہ شخص جو اپنے لیے شراب بنوانے والا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب بیچنے والے پر بھی لعنت کی بد دعا فرمائی کہ اللہ تم پر لعنت فرمائے، تمہیں برباد کر دے۔ چوتھا وہ شخص جو شراب ادھر ادھر لے جانے والا ہو، اس پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ پانچواں وہ شخص ہے جس کے واسطے ادھر ادھر لے جایا جائے، شراب کو ادھر ادھر لے جایا جائے، اس پر بھی اللہ کے رسول نے بد دعا فرمائی اور لعنت کی بد دعا دی۔ چھٹا وہ شخص جو لوگوں کو شراب پلانے والا ہو، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ساتواں وہ شخص جو شراب بیچنے والا ہو، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی۔ آٹھواں وہ شخص جو شراب کی قیمت کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص پر بھی لعنت فرمائی۔ نواں وہ شخص جو شراب خریدنے والے پر، یعنی شراب اپنے لیے خریدے یا کسی دوسرے کے لیے خرید کر لائے، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی اور لعنت کی بد دعا دی۔ چوتھا انسان جس کے لیے خریدی جائے، یعنی جس کے لیے چاہے بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، استعمال کے لیے شراب خریدی جائے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب ہو۔ تو شراب کی وجہ سے اس طرح 10 قسم کے لوگوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہی حدیث شراب کی قباحت اور نحوست کے لیے کافی ہے۔ آخرت میں شرابی کا عذاب، آخرت میں شرابی کا حشر یہ ہوگا کہ جہنم کے اندر زانیہ عورتوں کو جو عذاب دیا جائے گا، ان میں سے ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ ان کی شرمگاہوں سے ان کی گندا خون اور پیپ مواد اس طریقے سے جاری ہوگا، اور ان زانیہ عورتوں کو جہنم میں، زانیہ عورتوں کو، مردوں کو جہنم میں الٹا لٹکایا جائے گا، اور ان کی شرمگاہوں سے بدبودار پانی جاری ہوگا، اتنا بدبودار کہ جس کی وجہ سے جہنمیوں کا دماغ پھٹا جا رہا ہوگا، جہنم میں ہلچل مچ جائے گی، اور ہر ایک جہنمی لوگ بھی پناہ مانگیں گے، کہیں گے کہ یہ زانی ہے، یہ زانی ہے، یہ بد کردار لوگ ہیں۔ تو جہنمی زانی مردوں اور عورتوں کی شرمگاہوں سے بدبودار اور متعفن پانی جو جاری ہوگا، وہ ایک نہر میں جا کر جمع ہو جائے گا۔ تو شرابی کو اسی طرح زانیوں کی شرمگاہوں سے بہتا ہوا خون اور پیپ کی نہر سے پانی پلایا جائے گا، اور اتنا وہ کھولتا ہوا ہوگا کہ فرشتے جب اس شراب یعنی جہنمیوں کے کچلہو پیپ مواد اور زانیوں کی شرمگاہوں کا بدبودار پانی پیالے میں لے کر جب فرشتے شرابی کے قریب لے کر جائیں گے، تو اس کے چہرے کی کھالیں کٹ کر کے پیالے میں گرتی چلی جائیں گی۔ جب وہ منہ بند کر لے گا، فرشتے زنبورے سے پکڑ کر کے اس کو منہ میں اڈیل دیں گے، اور اس کی تمام اتڑیاں پاخانے کے راستے سے باہر ہو جائیں گی۔ مسلسل یہی عذاب اس پر جاری رہے گا قیامت تک۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شراب بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شراب پینے میں
چاہے شراب پینے والا مرد ہو چاہے عورت، اگر شراب پیتا ہے تو وہ اتنا بڑا گناہ کرتا ہے گویا اس نے اپنی حقیقی ماں سے زناکاری کر لی۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی شراب کی نحوست اور شراب پینے کی بری عادت سے امت کے ایک ایک فرد کو، مردوں کو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور بری عادت سے اللہ تعالیٰ توبہ کر کے ان کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بڑی عبرت کا مقام ہے۔ حدیث میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے بھی بڑی عظیم الشان بشارت سنائی ہے ان لوگوں کو جو مرد اور جو عورتیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے شراب پینے کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس، جنت النعیم، جنات عدن میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائیں گے، اور رب العالمین اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض قدس پلائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ آج ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج ہی جو لوگ شراب کے عادی ہیں شراب پینے سے توبہ کر لیں اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، پانچواں وہ گناہ ہے اور پانچویں وہ برائی ہے کہ مرد کا ریشم پہننا، مردوں کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نمبر کی وہ برائی اور وہ گناہ بیان فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں مرد بھی ریشم کے کپڑے پہنیں گے تو ایسے زمانے میں امت کی کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، بلکہ امت پر تسلسل کے ساتھ بلائیں اور مصیبتیں، بیماریاں، سرخ آندھیاں، طوفان آتے رہیں گے اور امت برباد ہوتی چلی جائے گی۔ رسول اکرم نبی معظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتِ وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتِ وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتِ۔ 13واں وہ گناہ ہے، وہ برائی ہے جن کی وجہ سے امت پر اللہ کا عذاب اور اللہ کی طرف سے لعنت اور اللہ کی طرف سے مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ناچ گانے والی رنڈیوں کو رکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا دور آئے گا جس میں لوگ ناچنے اور گانے والی رنڈیوں کو اپنے پاس رکھنے کا شوق رکھیں گے اور ان سے ناچ اور گانا سنیں گے، اور اگر اپنے پاس ایسی رنڈیاں نہیں ہیں تو باہر سے کرایہ پر لا کر ان کا ناچ دیکھیں گے اور گانا سنیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 نمبر کی برائی اور گناہ یہی ہے، یہی بیان فرمائی ہے کہ جب امت پر ایسا دور آئے گا تو امت کی خیر نہیں ہے، تو امت کی خیر نہیں، حیا اور شرم سب اٹھ جائے گی۔ آج کل کے زمانے میں زیادہ مثال دے کر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گھر گھر
ٹیلی ویژن کی لائنیں کھینچی جا رہی ہیں۔ بچے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سے پوری زندگی رنڈیوں کے ناچ، نامحرموں کے گانے دیکھنے اور سننے میں پرورش پا رہے ہیں۔ کسی بھی بچہ کے دل میں ان چیزوں کی برائی پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ بچے ان چیزوں کو اپنے گھر کی چیز سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی برائی بیان کرتا ہے تو نئی عمر کے نوجوان بچے حیرت کے ساتھ دیکھنے لگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا بیان کر دیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر انسانی زندگی ہی ادھوری ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث کہا ہے۔ شراب پینے کے بعد آدمی ہر خبیث چیز میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر شراب ام الخبائث ہے تو ٹی وی، ٹیلی ویژن، VCR، نیٹ پر گندے پروگرام دیکھنا ام الفواحش ہے۔ جو شخص ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی بے حیائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت اور اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوتا رہتا ہے۔ رحمت عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَاتُّخِذَتِ الْمَعَازِفُ 14 نمبر پر حدیث میں وہ گناہ بیان کیا گیا، بینڈ باجا کا شوق کا ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 نمبر کی برائی یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں لوگ گانے اور بجانے اور کھیل کود کی چیزیں اور آلات لہو و لعب کو پسند کریں گے۔ ڈھول کی آواز، ہارمونیم کی آواز اور بینڈ باجے کی آواز اور سارنگی کی آوازیں سننے کا شوق لوگوں میں ہوگا، تو سمجھ لو کہ امت کی خیر نہیں، امت کی بربادی لازم ہے، بلکہ تسلسل کے ساتھ بلائیں اور مصیبتیں اور پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کسی طرح سے خدا کا عذاب۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ تمام معصیتیں جن میں عام طور سے ہم سب لوگ مبتلا ہیں، ہمیں توبہ کر کے، اللہ کے خوف سے توبہ کر کے ان گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نبی کریم سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَلْعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا۔ 5واں وہ گناہ اور 5ویں وہ معصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت لوگوں پر نازل ہوتی ہے۔ پچھلے بزرگوں کو برا بھلا کہنا، اس امت کے بعد کے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، یعنی علم و عقل کے اعتبار سے کمزور لوگ پچھلے اچھے لوگوں کی برائی کریں گے، تو یہ سمجھ لینا کہ امت کی خیر نہیں۔ جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ صحابہ کرام، بزرگان دین، علماء کرام اور سلف صالحین کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور ان کے نیک اعمال اور تقوی والی زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے اور بزرگان دین سے محبت اور عظمت ایمان کی نشانی ہے۔
جو لوگ بزرگان دین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں خطرہ ہے کہ مرنے سے پہلے ان کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ امت کو معاف فرما دے۔ آج حضور پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج امت مسلمہ عوام و خواص، آج امت کا حال اتنا برا ہو گیا، معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ امت مسلمہ کے اکثر افراد عوام و خواص، مرد و عورتوں میں سے اکثر و بیشتر لوگ مذکورہ تمام گناہوں میں اور ان کے علاوہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے اکناف عالم اور دنیا کا ہر انسان پریشانیوں اور پرابلم میں مبتلا ہے، اور طرح طرح کی وبائی اور مہلک لا علاج کورونا وائرس جیسی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ لوگوں کے کاروبار، فیکٹریاں، بزنس اور چھوٹی بڑی تمام تجارتیں اور کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں۔ لوگ مال کی تنگی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ نیز آج انہی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کثرت سے اموات بھی ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ ان تمام معصیتوں سے اور ان تمام معصیتوں سے اور لا علاج وبائی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ان تمام مصیبتوں سے اور لا علاج وبائی بیماریوں سے نجات پانے کا حل صرف اور صرف ایک ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرے اور تقوی والی زندگی اختیار کرے۔ گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر نیک اعمال انسان اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرے اور تقوی والی زندگی اختیار کرے۔ گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر نیک اعمال حسنہ اختیار کرے اور پچھلے تمام گناہوں پر رو رو کر کے ندامت کے آنسو بہا کر اللہ کے سامنے معافی مانگے اور اللہ کو رو رو کر کے راضی کر لے۔ قرآن مقدس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تمام گناہوں کے باوجود مومن کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات چاہے کتنے ہی بگڑ جائیں، ہمارا پروردگار بڑی قدر و شان والا، عظمت والا، فعال لما یرید ہے۔ منٹوں سیکنڈوں میں ہمارے خالق و مالک رب ذوالجلال، خالق کائنات، دنیا کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ امت کے حال پر رحم فرما دے رب العالمین، امت کی خطاؤں کو اللہ درگزر فرما دے۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جس شخص کو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے اور حدیث پر تفصیل سے روشنی ڈالنا بہت ہی مشکل ہے، یہ تمام گناہ اور تمام معصیتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ہم سب کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور مسلمانوں کے مصائب کا اصلی علاج قرآن حدیث کے سینکڑوں نصوص سے ثابت ہے کہ مسلمانوں پر دنیا میں بھی مصائب آتے رہتے ہیں، وہ عموماً ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو ان کے درد کا اصلی علاج واضح ہو گیا کہ سابقہ گناہوں پر ندامت، توبہ اور استغفار، اور آئندہ کے لیے ان تمام گناہوں کا چھوڑنا۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے حضرت شیخ ولی کامل قطب عالم شیخ المشائخ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم پوری امت کو بار بار تاکید فرماتے رہتے ہیں کہ امت مصائب سے، بلاؤں سے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پا سکتی ہے اگر وہ توبہ کر لے۔ آج ہم سب مل کر کے اللہ کے سامنے توبہ کریں اور توبہ کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے خوف سے کوئی پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے تو اگر اللہ کے خوف سے آنسوؤں کا ایک قطرہ چھلک کر رخسار پر آ جائے تو گناہوں کے سمندر کو بہا لے جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے نجات پانے کا حل اور علاج صرف توبہ ہے۔ ہم گناہوں سے بچیں اور نیک اعمال اور تقوی والی زندگی اختیار کریں، سنت پر عمل کریں اور توبہ کا اہتمام کریں۔ ایک ایک مسلمان پر توبہ کرنا فرض ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کی وجہ سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ قطب عالم شیخ المشائخ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی فرماتے ہیں کہ جب انسان زمین پر توبہ کرتا ہے، مرد ہو چاہے عورت، تو پروردگار عالم اس کی توبہ پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ عرش آدم پر خوشی کے مارے اور مسرت میں تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آسمانوں کو اور عرش کو مزین کیا جائے، آراستہ کیا جائے۔ فرشتے ایک دوسرے سے معلوم کرتے ہیں، جن کو علم نہیں ہوتا کہ آج یہ کیسی سجاوٹ ہے، آج یہ آسمانوں میں عرش پر کیسی روشنی ہے، ویسے ہی عرش پر کیا کمی ہے، کیا زینت کی، لیکن آسمانوں کو بھی مزین کیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، فرشتے کہتے ہیں کہ آج اللہ کے فلاں بندے نے اور بندی نے توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کرنے والے کی خوشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے یہ آسمانوں کو مزین کرنے کا حکم دے دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب مل کر کے توبہ کریں اور حضور پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم سب مل کر کے 1 منٹ میں ہم یہ کہیں کہ جتنے ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم ایک ایک گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور گناہوں پر شرمندہ ہیں، نادم ہیں، آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ، آپ ہی گناہوں سے بچانے والے، اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، چونکہ وقت پورا ہو چکا
وآخر دعوانا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام مسلمان مرد و عورتیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے دنیا کے ملکوں میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ پوری امت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ امت کی گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بربادی سے بچا لے۔ اور مجھ ناچیز کے لیے بھی جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، میرے تمام دوست احباب کے لیے، متوسلین کے لیے اور پوری دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آنن فانن کن فیکون کے ذریعے سے یہ کورونا وائرس کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے اور تمام مصیبتوں کو دور فرما دے اور امت کو خوشحالی اور مالداری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ عربی میں بڑی اونچی دعائیں آگے آ رہی ہیں، بڑی عظمت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ آمین کہیں۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم اليهود فانصرنا على القوم النصارى۔ اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمودا، اللهم غرقهم كما غرقت فرعون، اللهم أهلكهم كما أهلكت قارون۔ اللهم احفظ مسجد الحرام، اللهم احفظ مسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لنا بيت المقدس، اللهم اخرج الإسرائيل من مسجد الأقصى يا رب العالمين۔ اللهم احفظ مساجدنا، اللهم احفظ مدارسنا، اللهم احفظ مقابرنا، اللهم احفظ مصلانا، اللهم احفظ شعائر الإسلام، اللهم احفظ إيماننا وعقائدنا، اللهم احفظ أنفسنا وأولادنا
وأملاكنا ودكاننا وتجارتنا اللهم احفظ المسلمین فی کل مکان۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی اصلاح فرما، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما، اسلام اور ایمان والوں کو ہر قسم کی ناگہانی آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما، تمام قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جتنے ہمارے بھائی بہن بیٹیاں غیر شادی شدہ ہیں اے اللہ سب کو بہترین جوڑا نصیب فرما۔ اے رب کریم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو آپ نے بیٹیاں عطا کی یہ تیرا کرم ہے، تو نے رحمت عطا فرمائی، اے اللہ نرینہ اولاد عطا کر کے نعمت سے بھی مالا مال فرما دے۔ اے اللہ جو بالکل اولاد سے محروم ہیں اے اللہ ان کو خوشی کا دن دکھا کر نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جتنے بھی ہمارے دوست احباب جنہوں نے یہ پروگرام کا اہتمام کیا اور پوری دنیا میں دین کی باتیں پہنچانے کا یہ پروگرام ترتیب دیا، ایسے تمام دینی اداروں کو اور تمام چینلوں کو اللہ تعالیٰ اور اس میں تعاون کرنے والوں کو پروردگار عالم اجر عظیم، اجر کریم، اجر جزیل، اجر کبیر کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے وہ تمام دوست احباب اور ہمارے وہ بھائی بہنیں جن لوگوں نے یہ مارا ماری اور کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے دور میں غریبوں کی مدد کی، ان کا تعاون کیا کھانے پینے سے، پیسے سے، اے رب کریم ان کے تعاون کو قبول فرما لے اور ان کے اوپر سے ان کی تمام اولادوں پر سے اے اللہ بلاؤں کو مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے رب کریم جتنے ہمارے مسلمان بھائی کورونا وائرس میں انتقال کر گئے اے اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما، اور تمام ان کے گھر والے اولاد پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور جتنے لوگوں کو اے اللہ تو نے کورونا وائرس مہلک بیماریوں سے بچایا ہے اپنے فضل و کرم سے، آقا کے صدقے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اے اللہ جب آپ نے اب تک بچا لیا اے اللہ ہمیشہ ہمیش کے لیے کورونا وائرس اور تمام آئندہ آنے والی مہلک بیماریوں سے اے اللہ سب کی پوری پوری حفاظت فرما، ناگہانی آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے اے اللہ ہر قسم کی لا علاج بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ امت بڑی تباہی میں آ گئی، سب کا کاروبار بلٹ چکا، کاروبار فیل ہو چکا، اے اللہ سب کو مالداری عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما۔ اے رب کریم جن میاں بیوی میں اختلاف چل رہا ہے میاں بیوی میں زوجین میں محبت مودت الفت پیدا فرما، بیویوں کے دلوں میں شوہروں کے دلوں میں بیویوں کی محبت پیدا فرما۔ اے رب کریم بیویوں کو شوہروں کا اور شوہروں کو بیویوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعاؤں کے لیے لکھا ہے یا نہیں کہہ سکے لیکن دعاؤں کے طالب ہیں، اے اللہ اے اللہ اے رب کریم اے پروردگار عالم جتنی بھی دعائیں اے اللہ آج تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے خیر کی کامیابی کی پوری زندگی میں جو دعائیں انہوں نے مانگی ہیں، اور خاص طور سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث کتب ابدال اور تمام مسلمان مردوں نے، عورتوں نے اور تمام جناتوں نے، جنی عورتوں نے جو جو دعائیں آج تک خیر کی، عافیت کی، بھلائی کی، کامیابی کی، دونوں جہان کی سعادت کی اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان تمام خیر کی، کامیابی کی دعاؤں کو اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کے حق میں قبول فرما، جن جن شرور فتن سے پناہ چاہی ہے اے اللہ ان سب کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ دعاؤں کے طالب ہیں اے اللہ سب کے مقاصد کو پورا فرما۔ ہماری بیٹیاں بہنیں وہ بھی بڑی پرابلم میں ہیں،
اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے اللہ تمام اے اللہ پرابلم کو حل فرما دے۔ الہ العالمین تمام مسلمان بھائی بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی روزی روزگار میں اللہ خیر و برکت ترقی عطا فرما، مالداری عطا فرما۔ اے اللہ وقت مختصر ہے، اے اللہ تجھ سے قیامت تک ہم پوری زندگی توبہ کرتے رہیں، دعا مانگتے رہیں۔ اے اللہ تیرا خزانہ جو ہے، اے اللہ تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ اے اللہ ہم تو یہی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ اپنے مال کے خزانے سے اے اللہ برکت والا مال عطا فرما، صحت کے خزانے سے ہمیں صحت عطا فرما، پوری امت کو عافیت کے خزانے سے عافیت عطا فرما، شفا کے خزانے سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ اپنے ہر خزانے، ہر خیر کے خزانوں سے اور ہر برکت کے خزانے سے، ہر فلاح و بہبودی کے خزانے سے اے اللہ امت کو فیضیاب فرما دے، اپنی شایان شان فیضیاب فرما دے۔ اے اللہ جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہے بے مانگے ہمیں عطا فرما۔ جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بیٹیاں انتقال کر گئے اے اللہ ان کی پوری مغفرت فرما، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے رب کریم جتنی ہماری زندگیاں اے اللہ گناہوں میں اے اللہ معصیت میں برباد ہو گئی، اے اللہ جو زندگی کے کچھ ایام، کچھ مہینے، کچھ سانسیں، کچھ دن جو رہ گئے ہیں اے اللہ آخرت کی تیاری، عبادت، توبہ، استغفار، ندامت کے آنسو بہانے کے لیے، اے روٹھے ہوئے پروردگار تجھے منانے کے لیے اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں کامل خاتمہ ہمارا ایمان پر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔